ایسے مقامات پر لوگ اپنے اسلامی جو آداب ہیں ان کو اپناتے ہوئے اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو معیوب سمجھتے ہیں. جہاں بیٹھ کر پینا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے پینے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہے وہاں بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو لوگ آج فیشن سمجھ کر کے اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، لباس کیسا ہونا چاہیے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے، دینداری کیا ہونی چاہیے، اپنے اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ عملی طور پر ہمیں کیسے دکھانا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے اسلام پر عمل کیا، اسلام کے اقدار کا خیال کیا، شرعی معیارات کا پاس و لحاظ ہم نے کیا تو کامیابی، فلاح و بہبودی، کامرانی ہمیں ضرور ملے گی، ورنہ ذلت و رسوائی ہمارے لیے مقدر کر دی گئی ہیں. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام مهما ابتغینا بغیرہ اذلنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم تو ایسی جاہل قوم تھی کہ جن کے اندر بڑوں اور چھوٹوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اچھے برے کی تو کوئی تمیز نہیں تھی، برائیاں ہمارے اندر موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اگر بخشی ہے، آج دنیا کے بڑے حصے پر اگر ہم حکومت کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی، معبود برحق ہے، جس نے ہم تمام کو اس کائنات میں موجود بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا. بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا. معزز حاضرین اور پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی مشہور آیت، بلکہ یوں کہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، ان کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اب اس کی ملکیت میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے
یہ بات بتائی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے، ان پر بھی، اور جو چیزیں تمہارے نفس کے اندر، تمہارے دل کے اندر خیالات اور وسوسہ بن کر کے امٹتے ہیں، ان دونوں پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ خیالات تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ چاہے تم ظاہر کرو یا اندر ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب کرے گا، پکڑ کرے گا۔ تو راوی حدیث ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا کہ جب کبھی کوئی معاملہ دینی ہو، دنیاوی ہو، اس میں رشد و ہدایت، رہنمائی کے لیے وہ بالفور اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے کہ اس سے بڑی رہنمائی، اس سے بہتر مشورہ اور حل کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ یہ یقین صحابہ کو تھا، اور وحی کیونکہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔ یہ ایسی عبادتیں ہیں جو ہم آرام سے ادا کر لیتے ہیں، تھوڑی دقت پریشانی ضرور ہوگی لیکن ہم اس کو آسانی سے ادا کر جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آیت نازل آپ پر ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں میں پیدا ہونے والے خیالات، تمہارے دلوں میں آنے والے وسوسے، چاہے تم ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، ان پر تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اب یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ نفس میں مختلف خیالات آتے ہیں، خواطر میں عجیب عجیب، انسان کے کبھی کبھی شیطان کی جانب سے مختلف وسوسے آتے ہیں، اس کا انسان کے کنٹرول سے کوئی تعلق نہیں، یا انسان ان پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ حساب لیں گے، یہ معاملہ بڑا سخت ہے، کیا کریں ہم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہا قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی آیت کی تمہید میں یہ کہا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اس کی بادشاہت کو تسلیم کرے ایک بندہ تو پھر اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکنے کی ادا اسے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جذب عمل جو صحابہ کا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا حکم سن لیا ہے، اب ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں فَأَلْقَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو ان کی اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اور مزید اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا، انہیں ثابت قدمی عطا کر دی۔ اور پھر اس حدیث کی تفصیل میں اگر جائیں تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا اور بتایا کہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات چاہے تم ظاہر کرو یا چھپا کر کے رکھو، ان پر پکڑ ہوگی، اللہ نے منسوخ کر دیا، وہ آیت منسوخ ہو گئی، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ شرعی احکام میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی حکم دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا کسی اور دوسرے حکم کے ذریعے سے۔ تو یہاں اس آیت کو بھی، اس آیت کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ جب تک میری امت کے جو نفسانی خیالات ہیں، دل میں اٹھنے والے وسوسے خیالات ہیں، ان کو انسان اپنی زبان سے ادا نہ کر لے یا عمل نہ کر جائے، اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انسان اگر ہم اپنا ذاتی تجزیہ کریں، جائزہ لیں، تو ہمارے دلوں میں جو خیالات اٹھتے ہیں نیکی اور برائی دونوں کو لے کر کے، دونوں کے مجموعے میں آپ دیکھ لیں، کبھی نہ کہیں آج کے ماحول کے لحاظ سے گناہ اور معصیتوں، نافرمانیوں کے وسوسے خیالات ایسے بہت زیادہ ہمارے دلوں میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ معاملہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر خیال پر پکڑ کرتا، تو پھر بتائیں ہمارے دلوں میں اٹھنے والے جو وساوس یا خیالات ہیں یا افکار، نظریات جو ہمارے پیدا ہوتے ہیں، جذبات ہیں،
وہ اکثر منفی نظر آتے ہیں، تو پھر کسی کی خیر نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ جب تک انسان ظاہر نہ کر دے، اس کو اپنی زبان سے نہ بول دے، یا پھر اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے اس کو ثابت نہ کر دے، اس وقت تک اس کی کوئی پکڑ اور اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور پھر اسی طرح سے ایک کتاب ہے الموافقات، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح سے صفۃ الصفوہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی. ان دونوں کتابوں میں ایک واقعہ منقول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. ان کے پاس ایک خاتون آئیں، جیسے کہ اس وقت کے وہ امام تھے، محدث تھے، علم ان کے پاس زیادہ تھا، تو لوگ ان سے رجوع کرتے، مسائل اپنے معاملات لا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے اور حل لے لیتے، اسلامی حل لے کر چلے جاتے. تو اس طرح سے ایک خاتون آئیں اور اس نے سوال کیا کہ احمد بن حنبل یہ بتائیے کہ ہم راتوں کو اپنا کپڑا سیتے ہیں، یعنی ان کی تجارت رہی ہوگی، کپڑے سینے کی عادت تھی، رات میں تاریکی، پچھلے ادوار کی بات اگر ہم غور کریں تو اس وقت میں آج کے دور کے لحاظ سے وہ ترقی نہیں تھی، اتنی روشنیاں نہیں تھی، تو کہتی ہیں کہ ہم راتوں کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے اپنے کپڑے سیتے ہیں، بنتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، اس کے جو فوجی ہیں وہ مشعل لے کر آتے ہیں ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں کے پاس، مشعل، آگ، روشنی، قندیلیں لے کر کے گھومتے ہیں. وہ بادشاہ کا حکم ہوتا ہے، گلیوں میں گشت کرنا ہوتا ہے. تو کیا جب ہم اپنے کپڑے سی رہے ہوں، وہ اگر ہمارے گھروں کے پاس ان کی روشنی پڑ جائے، اس روشنی میں بیٹھ کر کے ہم اپنے کپڑے سی سکتے ہیں، اور جو کپڑے ہم نے اس روشنی کو حاصل کر کے یا اس روشنی سے فائدہ حاصل کر کے کپڑے بنے اور سیے ہیں، ان کو بیچ کر کے اس کی کمائی یا اس کا فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ دراصل ان کا سوال تھا. کتنا اعلیٰ پیمانے کا یہ سوال ہے، کتنی اعلیٰ سوچ ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ پہلے جواب دیں، یہ معلوم کروایا کہ خاتون ہیں کون. معلوم ہوا کہ بشر حافی کی بہن ہیں. بشر حافی اس زمانے کے بہت بڑے عابد، متقی، پرہیزگار، صالحین میں ان کا ذکر آتا ہے. تو جو ان کا معیار تھا، ان کا مقام و مرتبہ تھا، اس کے اعتبار سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ سوال سنا، رونے لگے، اور رو کر کے کہنے لگی من بیتکم یخرج الورع الصادق، کہ تمہارے گھروں ہی سے حقیقی معنوں میں تقوی نکلتا ہے، ایمانی گھرانہ ہے تمہارا، اور ایسا سوال تمہارے ہی گھر کے افراد پوچھ سکتے ہیں. تقوی و پرہیزگاری کی عمدہ مثال اس خاتون نے پیش کی. اور کیونکہ یہ ان کے مقام کو سامنے رکھ کر کے امام احمد بن حنبل نے کہا لا تغزل من شعائها، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس روشنی کا فائدہ اٹھا کر کے کپڑے بنو اور سیو اور اس کا فائدہ حاصل کر لو. دیکھا اگر جائے تو جائز ہے. عام معاملات میں اگر بات کریں، مباحات کی بات کریں، تو کسی شخص کے لیے اس طریقے کی جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر کے کوئی کام اگر کر لینا چاہے تو جائز ہے. لیکن کیونکہ ان کے گھر کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا تقوی و شعار اتنا اونچا تھا، کہا کہ جب تمہیں یہاں خیال پیدا ہو رہا ہے، سوال پیدا ہو رہا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم اس سے رک جاؤ. اسی لیے علماء کرام نے تقوی و پرہیزگاری کی 3 اقسام من جملہ طور پر یہ بتائیں. سب سے پہلے اجتناب الحرام. تقوی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے، چاہے وہ اقوال میں ہو، اعمال میں ہو، حرام سے بچے. دوسری قسم بتاتے ہیں اجتناب الشبہات، کہ حرام کی طرف لے جانے والے، مکروہات کی طرف لے جانے والے شبہات سے، جہاں کسی کام میں آپ کو یہ سوال یا اشکال پیدا ہو جائے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، وہاں بھی رک جانا. یہ تقوی کی دوسری شرط ہے. اور تقوی کی تیسری ادا اور تیسری شرط یہ بتاتے ہیں، یا اس کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ انسان بعض ایسے مباح کاموں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے کرنا درست ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اگر سوال آ جائے کہ اگر یہ کام میں کر جاؤں تو یہ میرے لیے درست ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے وقت میں انسان کبھی جائز کاموں کو، مباح کاموں کو بھی اس سے کیا ہے ترک کر دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا اور بتایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک پیدا ہو رہا ہے، اس کو اپناؤ جس میں تم یقین رکھتے ہو.
علم ہے جس کے پاس، دلیل ہو موجود تمہارے پاس، اس پر عمل کرو اور ہر اس عمل سے رک جاؤ جس میں تمہیں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بعض مباح کاموں کو محض اس خیال سے کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے کوئی انسان رک جاتا ہے، تو اس کی کچھ مثالیں یا ایک مثال آپ دیکھ لیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث یا واقعے کو نقل کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھی کہ ایک کھجور پڑی ہوئی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کے کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، یعنی یہ کھجور جو مجھے ملی ہے یہ صدقات کے کھجوروں میں سے ہیں تو میں اس کو کھا لیتا، یعنی یہ جائز تھا، اس پر لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ صدقات سے ہے کہ نہیں ہے، عام کھجور کی طرح گری ہیں، کوئی انسان اگر اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے جیسے کہ شرعی احکام ہیں تو جائز اور درست ہے، لیکن تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا معیار یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی طور پر اس چیز کو بتایا اور بتایا کہ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ صدقات کی کھجوروں میں سے ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن بن علی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے کھیل رہے تھے، انہوں نے صدقات کی کچھ کھجوریں جو رکھی گئی تھیں ان میں سے کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ بچہ ہے، کھانے کی چیزیں نظر آئیں تو وہ اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، انہیں نہ احکام معلوم ہے نہ مسائل معلوم ہوتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے اپنے منہ میں کھجور رکھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگلی ڈال کر اپنے اس نواسے کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور کہا کہ تھوک دو اسے، اور فرمایا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خانوادے کے لیے صدقات، زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام حیران تھے، بچہ ہے چھوٹا سا، کھا لیتا تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن تربیت کا جو معیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وجہ بتائی، اور پہلے حدیث میں جو واقعے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رک گئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو ایک خیال گزرا کہ کہیں اگر یہ صدقات کے کھجوروں میں سے نکل جائے تو پھر میں گنہگار ہو سکتا ہوں۔ اور پھر تربیت میں بھی جہاں آپ نے عمل کیا، اپنی سرپرستی میں رہنے والے بچوں کی تربیت پہ آپ نے اسی احسن اور عمدہ اسلوب میں کی اور بتایا کہ یہ کھانا ہمارے لیے درست نہیں، بچہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب ان کو بتائیں گے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نہیں، یہ بڑھتے ایام کے ساتھ، مرور ایام کے ساتھ روزمرہ ان کو ایسے احکامات بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت کے جو اسالیب ہیں ان کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ صحابہ کرام جو چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے، جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، جو بالکل 5، 6، 7، 8 سال کے عمر کے بچے ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے دین کی بڑی بڑی باتیں بتائی، سکھایا، اور اتنا ہی نہیں کہ بتایا اور صحابہ نے بچے بھول گئے ہوں، ایسا نہیں، بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اس کو روایت کیا۔ ہماری شریعت کے بڑے بڑے قواعد، ضوابط، اصول ان صحابہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے سیکھا تھا اس کو انہوں نے امت تک پہنچایا، اس علمی امانت کا انہوں نے خیال کیا۔ تو تربیت کا یہ اثر، انسان کے دل میں وہ خلوص، وہ تقوی، اللہ کی خشیت اگر ہوں تو اس کا اثر ضرور انشاءاللہ وہ جہاں خود عمل کر رہا، اپنے اطراف، اپنے ماحول میں، اپنی سرپرستی میں رہنے والے افراد کے لیے یہ انتظام اگر کرتا ہے تو اس کا اثر وہ ضرور دیکھے گا، اور بالکل دور تک تا دیر وہ اس کے اثرات ضرور دیکھے گا۔ تو آپ ان دونوں واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کے سامنے جہاں اللہ کا حکم آ جائے انسان کو تسلیم و رضا کی ادا دکھانی چاہیے کہ اللہ تیرا حکم ہے، اس کو مجھے انجام دینا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، دیکھیے اتنا باریک معیار اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا۔ عموماً ہمارے پاس الگ الگ معیارات بنے ہیں، ہم نیکی کو اپنے طریقے سے پہچانتے ہیں، برائی کو اپنے طریقے سے پہچانتے ہیں، ہمارے پاس قواعد و ضوابط ہی الگ ہیں۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ضوابط کو لیں، ان قواعد کو لیں، ان معیارات کو لیں جو شریعت نے طے کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق،
انسان اپنا تعلق کسی سے رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اپنے روزمرہ کی زندگی میں اچھے معاملات لوگوں سے رکھے، اچھی گفتگو کرے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، یہ نیکی میں شامل ہے، یعنی انسان برائی سے بچا رہے۔ ایک بہترین ضابطہ آپ نے دیا، اور وہی کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور کہتے ہیں کہ برائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں کوئی عمل کر رہے ہوں اور اس وقت میں خیال آئے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ مجھے برا کہیں گے۔ کوئی بھی کام جو بھی آپ کر رہے ہوں، اگر آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ اگر یہ کام میں کر لوں، یہ قدم میں اٹھا لوں، یہ فیصلہ میں لے لوں تو لوگ کیا کہیں گے، برائی کے معاملات میں کہہ رہا ہوں، برائی کے معاملات میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی برائی۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں مخفی جو امور ہیں، مخفی اعمال انسان کے، پوشیدہ اعمال، ظاہری اعمال، ان دونوں میں انشاءاللہ یہ معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو ایک طرف قابل غور پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمانی جذبہ تھا، ایمانی غیرت تھی، اور جذب عمل، اللہ تعالیٰ کے احکام آ جانے کے بعد فوراً اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والی جو ادا صحابہ کرام کے پاس تھی، اور پھر خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عملی طور پر صحابہ کی ایسی تربیت کی، آپ نے بچوں کی بھی تربیت اس معیار پر کی، اتنے اونچے معیار پر کی، اور وہیں دوسری طرف اس سے غفلت، لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ قومیں تباہ ہو گئیں، قومیں تباہ ہو گئیں۔ سورۃ البقرہ آپ پڑھتے ہیں، بالکل ابتدائی آیات میں، آیت نمبر 65 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس کا ذکر سورہ اعراف وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، بڑی تفصیلی انداز میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا بنو اسرائیل کے ایک قبیلے، ایک قوم کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ ایک قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے منع کیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن دینی کاموں کے علاوہ دنیاوی امور انجام نہیں دیں گے، دنیاوی کام نہیں کریں گے، اور اس میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس بات کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ہفتے کے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اسی دن وہ مچھلیاں بہت زیادہ اچھل اچھل کر کے آ جایا کرتی تھی۔ یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا۔ عام دنوں میں یہ شکار کے لیے جاتے، وہ تعداد نہیں ہوتی مچھلیوں کی، لیکن ہفتے کے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس دن وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ مچھلیاں اچھل اچھل کر کے ساحل سمندر کے پاس آ رہی ہیں، لیکن ان کو روکا گیا تھا، رکنا تھا۔ ایسا ہوا کہ یہ مدت جب دراز ہوئی، ان میں سے کسی شخص نے ایک ہیلا، ایک بہانہ یہ بنایا، یا یہ کہہ سکتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں، ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ کہتے ہیں کہ کہیں سے مچھلی کے پکنے کی خوشبو آئی، اس علاقے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا مچھلی کے پکنے کی خوشبو آئی۔ لوگوں نے پتہ کیا، معلوم کیا، تو ایک گھر پر پہنچے، اس شخص سے معلوم کیا کہ کیسے، آج تو ہفتے کا دن ہے، تم شکار کیسے کیے اور کیسے تم کھا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ ہفتے کے دن کے شکار کی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے طریقہ اپنایا ہے کہ جمعہ کے دن ہی سمندر کے کنارے پر میں ایک گڑھا کھود دیتا ہوں، اور وہاں پانی کی بہاؤ میں مچھلیاں کود کود کر کے وہاں آ جاتی ہیں۔ ہفتے کے دن میں نے کوئی شکار نہیں کیا، پھر میں اس کو جا کر کے دوسرے دن یعنی اتوار کے دن اٹھا کر لے آتا ہوں۔ تو لوگوں کو لگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تو ہفتے کے دن منع کیا ہے، اگر یہ ہم دوسرے دن میں کر رہے ہیں تو جائز و درست ہے ہمارے لیے۔ یا بعض تفسیری روایات میں بھی موجود ہیں کہ یہ لوگ اپنے جال یا اسی ہیلے و بہانے کو اپناتے ہوئے انہوں نے جمعہ کے دن سمندر میں پھینک دیتے اور پھر اتوار کے دن جا کر کے اس جال کو اٹھا کر لاتے جس میں مچھلیوں کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ اب اسی علاقے میں رہنے والے کچھ اللہ سے ڈرنے والے اچھے بندے ان کو منع کرتے، روکتے، کہتے کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں تم ہیلا سازی مت کرو، اپنی جانب سے اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ طور طریقے جو تم اپنا رہے ہو ظاہراً اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی شکار نہیں کیا، لیکن جو تدبیر انہوں نے اپنائی، جو پلان ان کا ہو رہا ہے وہ ہفتے کی مچھلیوں کو پکڑنے کا ہو رہا ہے، جس دن کے مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو گویا یہ مچھلیاں اور اس تدبیر کو، اس چالاکی کو جب انہوں نے لوگوں میں ظاہر کر دیا، لوگوں نے منع بھی کیا، کچھ ان میں سے جو بعض اچھے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ یہ رکے نہیں اور اس عمل پر مصر رہے اور کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب منع کر کے باقاعدہ انہوں نے اصرار کیا کہ اس عمل سے رک جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بڑی تاریخ بڑی تفصیلی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔
تو بہرحال جب یہ نہیں رک رہے تھے تو انہوں نے اپنے درمیان ایک دیوار بنا لی. ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے تھے اور ایک طرف وہ لوگ جو اس میں ہیلا سازی کر کر کے مچھلیاں کھا رہے تھے. ایسا ہوا کہ نمازوں کی جو عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی ان کی، وہاں پر یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لوگ نہیں آ رہے تھے. ایک دن دیکھا گیا، 2 دن دیکھا گیا، نظر نہیں آئے. تو دیوار چڑھ کر کے وہ لوگ جو اللہ کے احکام کے سامنے رکتے تھے، انہوں نے منع بھی کیا تھا، جب چڑھ کر کے دیکھا گیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ لوگ جو رکتے نہیں تھے، اپنے عمل پر مصر تھے، ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی ہیں. بندروں جیسی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں. اور کہتے ہیں کہ آنکھوں سے پہچان ہو رہی تھی کہ مرد کون ہے، عورت کون ہے اور بچے کون ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا. اب اس ضمن میں ایک بات فائدے کے لیے ضرور بتاؤں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج کے جو بندر ہیں یا اسی طرح خنزیر یا دوسرے جانور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر کیا پچھلی امتوں میں، لوگوں میں یہ خیال موجود ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مسخ کی گئی قومیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، انہی کی نسلیں چلتی آ رہی. نہیں، اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو جانوروں کی شکل میں بدل دیا تو وہ 3 دن سے زائد زندہ نہیں رہتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ان کی پیاس اور بھوک یعنی کھانے کی چیزیں رک جاتی ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے ہیں. 3 دن تک انسان برداشت کرتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں 3 دن کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے اور مر گئے. تو اس طرح سے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے اس معاملے میں حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس سے رکے نہیں اور اپنی ہیلا سازی کی، بہانے بنائے، تدبیریں کی اور یہ سوچنے لگے کہ ہم سب سے چالاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. دنیا کے سامنے ایسی نشانی عبرت بنا دیا کہ قیامت تک یہ واقعہ پڑھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہلاک و برباد کیا. پھر اس طرح سے ہم جہاں یہ غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں جس قدر دین بیزاری کا مزاج عام ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے شرعی جو پیمانے اور اقدار ہیں یہ بالکل بدل چکے ہیں. ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ رب چاہی زندگی اگر ہم گزاریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، صحابہ کرام نے جو جذبہ عمل دکھایا اس دنیا کو، اس کو اگر اپنائیں گے تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامیابی رکھی ہے. اگر ہم اللہ کے احکام کو سن لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد اگر اس سے عمل نہ کریں، جہاں اللہ نے حکم دیا اس پر عمل انجام نہ دیں اور جہاں اللہ نے روکا اس سے نہ روکیں، تو پھر کہیں نہ کہیں تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے. پھر اس طرح سے 6 صدی ہجری کے ایک مشہور عالم ہیں علی ابن عقیل، ابو الوفا علی ابن العقیل. ان کے بارے میں آتا یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے لوگوں کے احوال پر غور کیا، لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے عزیز و اقارب کی جدائی، ان کی موت پر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اور معاشی جو تنگ دستی آ چکی ہیں، قیمتیں بڑھ جانا، مہنگائی بڑھ جانا، اس پر لوگ حسرتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں اور پھر زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو کوستے ہیں، جبکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ دین فرقوں میں بٹ رہا ہے، لوگوں میں سنت کو چھوڑنے کا مزاج عام ہوتا جا رہا ہے، بدعتیں، رسوم و رواج ان میں بہت زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے. اس کے باوجود اپنے دین پر رونے والا کوئی نہیں ہے، ان کی عمروں کے گھٹنے پر رونے والا کوئی نہیں ہے، وقت کے ضائع کرنے، آخرت سے قریب ہونے، قبر سے قریب ہونے پر رونے والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. پھر کہتے ہیں بالآخر میں نے جب ان تمام چیزوں پر غور کیا، نتیجہ یہی نکلا کہ ان سب کی وجہ کیا ہے، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کی نظروں میں دین ہلکا ہو چکا ہے، لوگوں کی نظروں میں دین کا کوئی معیار نہیں، دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ دنیا پرستی میں مشغول ہو چکے ہیں اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. اس طرح سے ہم اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ اتنا منظم مرتب دین ہے کہ انسان اگر اس پر غور کر لے اور عمل کر لے تو اس کی کامیابی لازم ہے کہ وہ کامیاب ضرور ہوگا. لیکن ہم ان سب کے علاوہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں شرعی جو معیار ہیں، شعائر، ان کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اور کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ایسے مقامات پر لوگ اپنے اسلامی جو آداب ہیں
ان کو اپناتے ہوئے اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو معیوب سمجھتے ہیں۔ جہاں بیٹھ کر پینا ہے وہاں کھڑے ہو کر کے پینے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا ہے، وہاں بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو لوگ آج فیشن سمجھ کر کے اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، لباس کیسا ہونا چاہیے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے، دینداری کیا ہونی چاہیے، اپنے اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ عملی طور پر ہمیں کیسے دکھانا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اسلام پر عمل کیا، اسلام کے اقدار کا خیال کیا، شرعی معیارات کا پاس و لحاظ ہم نے کیا، تو کامیابی، فلاح و بہبودی، کامرانی ہمیں ضرور ملے گی، ورنہ ذلت و رسوائی ہمارے لیے مقدر کر دی گئی ہیں۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغینا بغیرہ اذلنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم تو ایسی جاہل قوم تھی کہ جن کے اندر بڑوں اور چھوٹوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اچھے برے کی تو کوئی تمیز نہیں تھی، برائیاں ہمارے اندر موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اگر بخشی ہے، آج دنیا کے بڑے حصے پر اگر ہم حکومت کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسلام جیسی نعمت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا کی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اب ایسے اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کے خلاف ہر دور میں تاریخ شاہد ہے، معاشرہ بھی، اب کے حالات بھی گواہ ہیں کہ ہمارے شعائر کو لے کر کے لوگوں نے جو مذاق بنایا ہے، دین کے احکامات کو لے کر مذاق بناتے ہیں، کہیں کوئی قرآن کو جلاتا ہے، کہیں کوئی ہماری کسی آیت کا مذاق اڑاتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور توہین آمیز وہ مجسمے بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم اس کو بائیکاٹ کرنے کے لیے آوازیں ضرور لگاتے ہیں، احتجاجات ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ سب ظاہری چیزوں کے علاوہ بھی اندر باطن ہمارا کیوں نہیں گھبراتا ہے، اور کیوں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، ہمارا دینی مزاج کیوں نہیں بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایک ماحول میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارا کیوں بڑھ کر نہیں آتا ہے کہ جہاں لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اتنے زیادہ ہم دین پر پابند بن کے بتائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اس کے احکامات کی پاسداری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اوامر ہیں، ان کو بجا لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نواہی جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے، اس لیے کہ اسی میں سربلندی ہے۔ اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر غالب کیا، اور اللہ نے یہی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس یہ دین اسلام ہی محبوب دین ہے، اللہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اور جو اس دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو، جیسے کہ ہمارا معیار گھٹتے ہوئے اس قدر ہمارے نوجوانوں کا مزاج بدل چکا ہے، دین بیزاری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ تہذیب بد، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یورپین کلچر ہے اس کو اپناتے ہوئے آج لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں، وہیں دینی تعلیمات کو یہ کہہ کر کے تانا دیا جاتا ہے کہ یہ پوری پرانے رسم و رواج ہے، یہ پرانے احکام ہیں، پرانی چیزیں ہیں، اس پر ہم عمل کر کے کہاں سے فخر حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت سے عزت بخشی اس دنیا میں اسلام کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کرنا چاہیں تو پھر ہماری ذلت بالکل مقدر ہے۔ اور ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، صحیح بخاری کی روایت، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا جب انسان کچھ چیزیں کرے گا، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوں یا اپنے دنیاوی امور میں ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا، مسلمان کو پابند بنایا، انسان کچھ کھائے گا، استعمال کرے گا، لین دین کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کچھ لے رہا ہے، دے رہا ہے، کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے ہے یا حرام سے، کبھی یہ غور نہیں کرے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یعنی دین بیزاری اور یہ مزاج جو شرعی اقدار ہیں یہ اگر ہمارے کمزور ہونے لگیں، دین پر پابندی، دین کے احکامات کے سامنے جھکنے والی ادا
اگر ہماری کمزور ہو جائے تو پھر یہ زمانہ ضرور آئے گا، اور اس وجہ سے انسان کہیں نہ کہیں دین اسلام سے دور، اور دین اسلام سے دور کے علاوہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی یہ چیزیں ہیں جس کے سبب انسان عزت تو حاصل نہیں کرے گا، ذلیل و رسوا ضرور ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کے احکامات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور اپنے دین کو اپنے لیے عزت اور اپنے لیے شان و شوکت کا ذریعہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ فخر محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، سس سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ کما کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ حسن خاتمہ اللہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا یابی میں تبدیل فرما، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کو آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی دیگر عبادتیں اور بطور خاص جو حج کے فرائض کو انجام دے کر کے ہمارے درمیان لوٹے مسلمان دنیا میں مختلف علاقوں میں لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون